السلام علیکم. محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں پاکستان آ گیا، شکر الحمدللہ. حیران کن بات ہے، تحقیق میں نے کی، لیکن بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ میں کل نامنیشن پیپر خود داخل کروانا چاہتا تھا، لیکن میں نہ پہنچ سکا. فلائٹ کا ڈیلے تو مانچسٹر سے ہوگی، تھوڑی سی لیٹ ہوئی، لیکن میں ابوظہبی سے فلائٹ پکڑ سکتا تھا. لیکن جس طرح روکا گیا، مجھے سمجھ تو آ رہی تھی ساری چیزوں کو، اور آگے پھر فلائٹ کوئی نہیں تھی. فلائٹ جو ملی وہ 2:30 بجے چلنی تھی اور 6:30 بجے پاکستان پہنچ دبئی ٹائم کے مطابق. بہرحال میری سوشل میڈیا میری جو قانونی ٹیم ہے، دوست احباب ہیں، انہوں نے نامنیشن پیپر دونوں داخل کرا دیا. یعنی 121 اور 122 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. اور ریاض اپنا شاکر روان نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے. جو ساری میں نے بھی اپنے پاکستان میں آنے کا اور دوست احباب جو ملنے آئے، بڑے پیار اور محبت سے اظہار کیا، شکریہ ادا کیا. ٹویٹ بھی بیک گراؤنڈ پہ وہ سارے چل رہے ہیں. لیکن آج آپ کے سامنے جو میں نے باتیں رکھنی ہیں کہ اس وقت ٹوٹل کتنے الیکشن کمیشن کا کیا کردار رہا، کیا شکایات دی ہیں الیکشن کمیشن نے. تحریک استحکام پارٹی جو اتنا بڑا سامنے بڑھ کے آئی، تو کیا وہ جیتنے جا رہی ہے اور کیا کچھ میدان میں کرے گی. اور ایک بات جس پہ میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے آپ سے، وہ عرفان صدیقی ایک ٹی وی پروگرام میں نادیہ کے ساتھ ڈان میں گئے اور وہاں پاکستان تحریک انصاف کو پابندی لگانے اور پاکستان تحریک یعنی انڈیویجول یعنی پاکستان تحریک انصاف کو سزا دینے کے طور پر انہوں نے نقطہ نظر آ گیا. یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ہوا نکل گئی ہے، بالکل ڈرے بیٹھے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہا کیا ہونا ہے. میں دہرانا تو نہیں چاہتا اس بات کو، لیکن وہ انٹرویو آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں نظر آ گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میدان سے بھاگنے والی ہے. اچھا ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، جتنی زیادہ شکایات آ گئی ہیں، جتنا کچھ ریکارڈ پہ آ گیا ہے، جو خط لکھتے ہیں، یہ سارا پروسیس کے ڈاؤٹڈ نہ ہو جائے نامنیشن پیپر کی حد تک. تو اگر ڈاؤٹڈ ہو گیا، اگر اعتراض لگ گیا، تو دیر از ایوری پاسبلٹی الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے تحت سارے کا سارا پروسیس اسکریپ کر سکتا ہے، یا ہائی کورٹوں کی طرف سے بھی آ جائے. یہ بھی آپ کو نازل آ گیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو سامنے بتا دوں، چونکہ اپیل کا پروسیس ہے سارا، 10 جنوری تک اپیل نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. تو اعتراضات آئیں گے، اعتراضات پہ فیصلہ ہوگا. کاغذات نامزدگی جو نامزدگی ہے یہ 30 دسمبر تک جاری رہے گی. اس دوران جو اعتراضات آئیں گے، جو خارج ہوں گے، اس کے اگینسٹ پہ پورا پروسیس ٹرائبونل تک جانا ہے. تو ٹرائبونل پوری لسٹیں دے دی گئی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا، پشاور ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے، بلوچستان بیک گراؤنڈ پہ وہ لسٹ چل رہی ہے. اچھا یہ ٹرائبونل جو ہے نا، یہ ہائی کورٹ کا جج نہیں ہوتا، یہ الیکشن ٹرائبونل کے طور پر اگر یہ کوئی فیصلہ کرتا بھی ہے تو اس کے بعد عموماً پریکٹس یہی چلی آ رہی ہے، پھر رٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے اور وہ معاملہ جاتا ہے لارجر بینچ. ایک لارجر بینچ ہر بینچ میں تشکیل دے دیا جاتا ہے جو ان سارے معاملات کو دیکھتا ہے. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ٹوٹل جو میں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جو ابتدائی ڈیٹیل آئی ہے الیکشن کا نامزدگی کے دخل کرنے کے حوالے سے، وہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کے ہیں. 859 سیٹوں پر 2434 کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ داخل کیے گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ دوسرے نمبر پر ہے، اس کے ہیں 2134. پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہیں، 1651. اور تحریک لبیک پاکستان نے بھی 1478 کروائے ہیں. اور جتنی بڑی پارٹی جو تحریک استحکام پاکستان جو کہہ رہی تھی، اب جو ڈیٹیلیں جمع آئی میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے میں ان کا بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. جی 18 قومی اسمبلی اور 40 صوبائی الیکشن کا لڑنے کا اعلان کیا. جہانگیر ترین 155 لودر، میں سارے نہیں بتاؤں گا، لودھراں این 149 ملتان اور رون چودھری لاہور کے حلقے این 124 27 اور 28 سے کاغذات. علیم خان نے لاہور کے حلقوں این 117 119. عامر کیانی نے 47 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. غلام سرور خان باقی سارے، لیکن میں آپ کو تفصیل میں نے آپ کو صرف یہ بتا دی ہے کہ جو پوزیشن ساری جہاں پر ہے کہ کون کون سے لوگ آگے میدان میں آ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے سارے رکھ دیے. میں کوشش کروں گا کہ باقی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ ساری سامنے رکھ دوں جو میرے سامنے آ چکی ہیں. شاید کا کان عباسی نہیں الیکشن لڑ رہے، آپ کو پتہ ہے. شہباز شریف
اور مریم نواز بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑ رہی ہیں۔ عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں ریانہ امتیاز ڈار نے خواجہ آصف کے مقابلے میں جمع کروائے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی اور شاہ محمود قریشی این اے 150 سے، جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے این اے 148 سے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے بھی کاغذ جمع کروا دیے ہیں این اے 127 اور 122 سے، اور حمزہ شریف نے قومی اسمبلی کی حلقہ این اے 118 سے صوبائی اسمبلی جمع کروائے ہوں گے، پر میرے تک نہیں آئے۔ چودھری پرویز لائی نے این اے 64 پی پی گجرات سے، چودھری پرویز لائی، مونس لائی، بی بی کیسر لائی کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور 69 منڈی بھون سے بھی کاغذات جو ہے جمع کروا دیے ہیں۔ جہانگیر ترین اور علیم خان بتا چکا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا پشین سے کاغذات نام جمع کرائے، وہ ڈی آئی جی سے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں۔ ذوالفقار بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب نواب شاہ سے قومی اسمبلی کے این اے سے 207 اور بلاول بھٹو نے این اے لاہور سے، میں کہہ رہا ہوں 128 سے، کمبر کے حلقے سے این اے 157 اور لاڑکانہ شہر کے 194 حلقے سے الیکشن لڑنے کے میدان میں۔ یہ زیادہ اس لیے جمع کرایا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ہار جائے تو سیٹیں بار بار نہ ہو، کم از کم وہ اس حوالے سے وہ وہاں پر موجود ہے۔ عمران خان صاحب کے کاغذ نامزدگی جمع بھی ہو گئے ہیں۔ این اے 89 میاں ولی بل، جہاں وہ پہلے سیٹ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، آج تک وہ موجود ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کے نمائندے نے یہ کاغذات اس کے، لاہور سے بھی این اے 122 سے بھی، این اے 122 سے بھی میں نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی جمع کروائے ہیں۔ یہ فیصلہ جو کہیں گے الیکشن لڑنے کا، کہیں گے تو الیکشن لڑیں گے، جو بھی فیصلہ کرتی ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے اس فسائیت کے دور میں ہم نے کہا جی کھڑے کٹھے ہونا چاہیے، سامنے آنا چاہیے۔ الیکشن لڑنے کو انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے وہ بات کی باتیں ہیں۔ مریم نواز نے بھی جمع کروا دیے، این اے 119 اور این اے 120 تھے، اور پنجاب اسمبلی کی بھی 3 نشستیں، اس کا مطلب ہے پنجاب اسمبلی کی بھی امیدوار ہیں۔ شہباز شریف نے کراچی سے قومی اسمبلی 242 پہ جمع کرائیں، اور این اے 132 قصور سے پنجاب اسمبلی کے 2 حلقوں پی پی 158 اور 164، اس کا مطلب ہے یہ بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف نے قومی اسمبلی حلقہ این اے 130 اور کورنگ امیدوار جو ہیں بلال یاسین ہوں گے، اور مانسہرہ سے بھی این اے حلقے 115 سے بھی 15 سے بھی جمع کروائے ہیں۔ یہ ساری میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے نا پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں اس کی لسٹ پوری جاری کر دی، 175 سیاسی جماعتیں ہیں، جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن پی ٹی آئی میں جو ہے عمران خان صاحب کا نام ہٹا دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ پارٹی قیادت کا خانہ خالی رکھا گیا۔ پرویز گڑھ کی جماعت جو ہے نا پی ٹی آئی پارلیمنٹری بطور سیاسی جماعت فہرست میں شامل ہے، یعنی یہ آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں۔ آگے جو آپ کے بتایا نا جی مختلف لیٹرز بیک گراؤنڈ پہ یہ چل رہے ہوں گے۔ پنجاب میں امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے اور پولیس کی مداخلت کی شکایت پر صوبائی صوبائی الیکشن کمیشن ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان منڈ سے ٹیلی فون رابطہ کیا اور کہا کہ ریٹرننگ افسر کے کام میں مداخلت کی کسی ضرورت میں نہیں، اور صاف شفاف انتخابات الیکشن کروانے ہیں، سیاسی جماعت کو لیونگ پلینگ فیلڈ دینی ہے، کاغذات نامزدگی جمع کروانا جو امیدواروں کا حق ہے، اور کسی سے روکا نہیں تو کارروائی ہوگی، اور رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم یہی کریں گے، لیکن ہم سب نے دیکھ لیا کہ پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور پولیس کا کیا یہ کردار قابل قبول ہے۔ یہ آپ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ بائسڈ ہیں، نگران حکومتوں کا مقصد کیا ہے، نگران حکومتیں کیا سسٹم لانا چاہتی ہیں، اور ان سے نقصان کیا فائدہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ میں آپ سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ لوگوں تک بتانا چاہتا ہوں۔ پھر مخصوص نشستوں بھی بڑا جھگڑا رہا، اور پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ ابھی تک صرف ایک میرے پاس آیا، وہ جو ہے نا جی خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے ہے۔ شال اعظم جو ایڈوکیٹ ہیں وہ پرائرٹی نمبر 1 رکھی ہے، عظمیٰ ریاض پارٹی پرائرٹی نمبر 2 ہے، فوزیہ بی بی پرائرٹی نمبر 3 ہے، لیکن یہ سیٹیں کو یہ زیادہ ہونی چاہیے، ابھی تک فی الحال پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بہرحال جو بھی بات آئی ہے سامنے، لیٹر میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا دیا آپ کو، وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے۔ اور پی ایم ایل این کے بھی وہ سیٹوں کی انہوں نے دے دی ہے ساری جی، پنجاب کی نیشنل اسمبلی پنجاب کی سیٹیں بھی وہ ساری تارا اورنگزیب کے حوالے سے ہے، وجیہ اکبر کا نام ہے، اور صبا صادق کا نام بھی اس میں آ رہا ہے، منیبہ اقبال اور تمکین اختر نیازی، یہ بہت سے نام ایسے جو نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ الیکشن لڑیں گے صوبائی اسمبلی۔ پنجاب میں بھی بہت سے نام ہیں، اور خاص طور پر جو ریزرو سیٹ ہے پنجاب کے حوالے سے ہیں،
مریم اورنگزیب بھی ہے، ہنا پرویز بٹ بھی ہے، رحیلہ خادم حسین بھی ہے. یہ پوری ترتیب سے انہوں نے لسٹ ساری دی ہوئی ہے. ذکیہ خان بھی ہیں. اس پوری لسٹ کے اندر انہوں نے کوشش انہوں نے کی ہے کہ وہ سارے کے سارے کو تقریباً 58 کی لسٹ یہ لسٹ ساری سامنے آ چکی ہے. اب سوال یہ آئے کہ ان حالات کے اندر پنجاب نیشنل اسمبلی اور اسمبلیوں میں الیکشن صاف شفاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں. صاف شفافیت پہ تو بہت سے باتیں اٹھ گئی اور الیکشن کمیشن اب اٹھ بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے. جو وجہ ہے عدالتیں جاگ رہی ہیں اور عدالتیں جو اس وقت کردار ادا کر رہی ہیں، اگر اسی طرح وائبرنٹ کردار، یعنی وائبرنٹ تو نہیں میں کہتا، کوئی تھوڑی سی بہتری کی طرف ہے، اگر یہ چلتا رہا تو الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکلے گا. صاف شفاف الیکشن اگر ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، نمبر 1 ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ ہوگا. پاکستان مسلم لیگ کئی سیٹیں ایسی ہیں جن پہ ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. پریشان وہ ہیں، اس لیے میں نے عرفان صدیقی کے انٹرویو کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.